بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ حمد و صلات کے بعد عزیزان گرامی اور پردہ نشین خواتین مائیں اور بہنیں، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ اسراء کی ہم نے تلاوت سنی۔ اللہ تعالیٰ سے اولاً دعا کریں ہماری طرف سے ہر قسم کی عبادات قبول فرمائے، ہمارے ہر قسم کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور حسنات کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ اختصار کے ساتھ سورہ اسراء اور سورہ کہف ان دو سورتوں کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ سورہ اسراء دراصل ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بڑا بہترین اور بڑا یادگار لمحہ تھا، سیرت طیبہ کا ایک حسین باب جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس موقع سے ایک ہی رات میں بیت المقدس خانہ کعبہ سے ہوتے ہوئے بیت المقدس جو کہ فلسطین کے اندر ہیں راتوں رات سفر کرایا گیا، واپس لایا گیا، اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان سے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش تک لے جایا گیا، یہ سب ایک رات کے اندر ہوا۔ اسی واقعے کو کہا جاتا ہے اسراء اور معراج۔ اسراء کہتے ہیں راتوں رات کسی کو لے کر چلنا، راتوں رات کسی کو لے کر چلنا، چونکہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راتوں رات چلوایا۔ حضرت جبریل کے ذریعے براق کے اوپر جو سوار ہوئے، خانہ کعبہ سے ہوتے ہوئے بیت المقدس پہنچے۔ اس کی تفصیلات آپ کو سیرت کی کتابوں کے اندر ملے گی۔ اختصار میں اتنا یاد رکھیں کہ براق کا چہرہ جو آج ہمارے سامنے ماڈل یا اس طرح سے اشتہار وغیرہ کے اندر موجود ہے، اس کی تفصیلات کچھ بھی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ وہ گھوڑے سے تھوڑا نیچے اور گدھے سے تھوڑا اوپر، اس کی یہ مقدار ہائٹ کے اعتبار سے، البتہ وہ ایک چوپایا ہے جس کے 4 پیر ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ شکل کے اعتبار سے گلے سے اوپر لڑکی کی شکل میں 2 پر ہیں اس کے، اور اس کے بعد باقی حصہ جانور کی طرح سے، واللہ عالم اس قسم کی تفصیلات نہیں ہیں۔ اس کی سفیدی کا ذکر ہے کہ سفید رنگ کا تھا، اور اس کی رفتار اس طور پر کہ وہ جتنی دور دیکھ سکتا تھا وہ جانور، ایک قدم اس کا اتنا دور پڑتا تھا، جتنا دور وہ دیکھ سکتا تھا۔ آپ خود اس سے اس کی رفتار کا اندازہ لگائیں۔ اسی لیے جس زمانے میں، آج تو ہمارے سامنے ماشاءاللہ ٹیکنیک کا زمانہ ہے، 1 سیکنڈ میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، آپ اس واقعے کو یاد کریں اور اس زمانے کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صبح ہو کر کے لوگوں کے سامنے کہا کہ میں راتوں رات خانہ کعبہ سے ہوتے ہوئے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے آسمان پر چڑھا، وہاں سے واپس آیا، کچھ احکام لوگوں کے سامنے بیان فرمائے، لوگوں نے ایک جھٹکے میں آپ کو جھٹلا دیا اور کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے، جہاں مہینوں لگتے ہیں سفر کرنے کے لیے، آپ ایک ہی رات میں گئے آئے اور اوپر کی بات کر رہے ہیں۔ یہ آپ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہو گئے، آپ پاگل ہو گئے ہیں، اس قسم کے اول فول باتیں نہ کہیں۔ کچھ لوگوں نے صحابہ کے سامنے بھی اس قسم کی باتیں کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کے سامنے جب اس کا واقعہ ذکر کیا گیا، پہلے دوسرے اینگل سے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی راتوں رات خانہ کعبہ سے بیت المقدس جائے اور آئے اور اس کے بعد اس طرح سے باتیں کرے۔ انہوں نے پہلے ہی کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی انسان راتوں رات جائے اور واپس آئے، ممکن نہیں ہے۔ پلٹ کر کے وار کہ یہ آپ کا ساتھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ آپ کا ساتھی کہہ رہا ہے کہ یہ راتوں رات گئے اور واپس آئے۔ حضرت ابو بکر کا جملہ یاد ہے، اگر انہوں نے کہا تو بات صحیح ہے، اللہ اکبر۔ تب آپ کو خطاب ملا صدیق کا، صدیق اسی موقع پر ملا، اسراء اور معراج کے موقع پہ، کہ اگر نبی کہہ رہے ہیں تو ہماری عقل قبول کرے یا نہ کرے وہ صحیح ہے، کیونکہ یہ جو بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں گے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات گئے اور واپس بھی آئے تو صحیح ہے، دوسرا انسان کہے تو ایک ٹائم کے لیے ہم سوچیں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جہاں آئے وہاں کسی قسم کے سوال کی کوئی گنجائش نہیں ہونی۔ اسراء اور معراج، معراج
اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں عروج. کسی قوم کی بلندی کے لیے ہم عروج استعمال کرتے. تو بیت المقدس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت کروائی. اسی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کا امام. آپ نے وہاں امامت کروائی اور اس کے بعد حضرت جبریل کے ساتھ خانہ بیت المقدس سے اوپر آسمان کی طرف گئے. ہر آسمان میں الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہوئی. بالآخر چھٹے آسمان سے اوپر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر، اس سے اوپر جانے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے. البتہ وہاں سے اللہ رب العالمین کی طرف سے جیسا حکم ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس، وہاں عرش تک پہنچے. لیکن اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا. یہ یاد رکھیں گے، پہنچے لیکن اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بیچ میں ایک حائل، ایک پردہ تھا جس کے اس پار اللہ رب العالمین، بس ایک روشنی ہے، کس شکل میں ہے، کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس حجابہ نور، ایک حجاب ہے بیچ میں، اور اس کے ادھر اللہ رب العالمین کی ذات اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے اور اللہ رب العالمین آپ تک اپنے احکام داخل کرا. اسی موقع پر ایک تحفہ دیا گیا آپ امتیوں کو، ہم امتیوں کے لیے. کون سا تحفہ تھا؟ کتنے وقت کے فرض تھے؟ آج جو حالت ہے، جو خدشہ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کیا تھا، آج ہماری ہی حالت دیکھ کر کے نہیں، کہ ایک انسان سے جب 50 لے کر کے آ رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آ رہے تھے ملاقات ہوئی. کہا محمد کیا ملا؟ بولے 50 وقت کی نمازیں. جاؤ تخفیف کراؤ، کہو کہ 50 سے کم کر دے، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا کہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے. بار بار جاتے رہے، مراجعہ ہوتا رہا، آخر کار 5 ہوا، 5 نمازیں. اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اب آگے جانے کے لیے مجھے خود شرم آ رہی ہے کہ کیا کہوں گا اللہ رب العالمین سے، بار بار جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے. ادھر آپ کا یہ سوچنا تھا اور اوپر سے اعلان آیا اللہ رب العالمین کا کہ اے نبی اب بس، یہ 5 ہیں. لیکن اللہ نے ایک اور احسان کیا کہ 5 پڑھے لیکن ثواب 50 کا ملے گا. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو یہ تحفہ اسی وقت ملا تھا. آج ہمارے لیے یہ 5 بھی پڑھنا مشکل ہے. اگر یہ 50 ہوتے تو ایک انسان کیا کرتا؟ تو جتنا ہے اللہ رب العالمین کا اس پر اولاً شکر گزاری کرنی چاہیے اور اس کے اہتمام کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. سب سے پہلے ایگزام دینے کے لیے سبھی تقریباً اس عمل سے 2-4 ہوئے ہیں. اگر کسی کو کہہ دیا جائے تھوڑا سا اکیلے آنا، کچھ بات کرنا ہے، اگر کسی نے غلطی کیا ہے اور اس کو یہ کہا جائے سائڈ میں تھوڑا سا کچھ بات کرنی ہے، الگ الگ قسم کے سوالات کرتا ہے. نہیں، اپنے من سے پوچھتا، پتہ نہیں کیا پوچھیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں. بہت سارے ایسے خدشات ظاہر کرتا جو ممکن ہے کہ ہو اور ممکن ہے کہ نہ بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہی کہا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے اکیلے میرے پاس آؤ گے. کیا ہمیں اللہ کا ذرا بھی ڈر اور اس کا خوف نہیں ہے کہ وہاں کیا ہم جواب دیں گے اللہ رب العالمین کو؟ کہ جس نے 50 سے 5 نمازیں دی ہیں، اس پر بھی ہماری یہ سستی ہے. اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے. نمازوں میں جو سستی ہے اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اس کے اندر اصلاح کریں. ورنہ پہلا سوال آپ کا جب فیل جائے گا تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جیسے جیسے مراحل آگے بڑھے گا ایک انسان، اس کی مشکلات اور بڑھتی جائے گی. لیکن اگر یہ صحیح ہوا تو پھر باقی مراحل آسان ہوتے جائیں گے. تو اس پہلے سوال کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا. آج اللہ تعالیٰ اگر ہم سے پوچھ لے کہ کیا نماز پڑھ کے آیا، کیسے نماز پڑھا تھا، کیا کہیں گے؟ اللہ 8 رکعت میں سے 2 رکعت پڑھا، 4 رکعت پڑھا، کبھی بیٹھا، کبھی اٹھا، کبھی باہر گیا، کبھی اندر آیا. من سے اگر کہا جائے گا تو ایک آیت بھی ہم نے برابر سے نہیں سنا، الا من رحم ربی. اس نماز کو ہم کیا اللہ کے سامنے پیش کر سکتے کہ یہ ہماری نماز ہے جو ہم بخشنے کے لیے، ہماری معافی کے لیے ہمارے لیے کافی ہوگی؟ نمازوں میں اللہ کے لیے سستی نہ کرے. کافی خواتین بھی اس کے اندر ملوث نظر آتی ہیں، چاہے وہ گھروں میں ہو، مسجدوں کے اندر ہو. نمازوں میں سستی کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے. آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں.
وہ آپ کے رگ رگ سے واقف ہے، اندرونی کیفیات سے وہ واقف ہے کہ واقعی آپ اس لائق تھے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، سستی کریں، بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے ہو کر کے پڑھیں، کس لائق ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر، آپ سے بہتر اللہ آپ کو جان رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے لیے نماز میں سستی قطعاً نہ کریں، کیونکہ یہ وہ حق ہے جو پہلا سوال آپ کا اس حشر کے میدان میں ہوگا۔ تو یہ تحفہ ہمیں اسی اسراء اور معراج کے موقع پر ملا تھا۔ ہجرت سے ایک سال یا ایک سال کچھ مہینوں پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور کچھ دنوں کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آگے۔ تو اسی سورہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسراء اور معراج کا واقعہ ذکر کیا گیا، بالکل شروعاتی آیتوں کے اندر۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں یہ سیر کی تھی۔ خواب میں، اگر خواب میں ہو تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہم بھی خواب میں کبھی کبھی دیکھتے ہیں مکہ مدینہ گھوم کر کے آ جاتے ہیں، تو کیا ہمارا وہ حج یا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے؟ اور اس میں چونکنے والی کون سی بات تھی؟ ہر انسان خواب دیکھتے ہیں، اور چونکنے والی یا حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے شروعات کی سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات ان تمام چیزوں سے جو تم لوگ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہو، اللہ کی ذات پاک ہے، اس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سیر کروایا۔ عبد کہتے ہیں جس میں جان بھی ہو اور جسم بھی ہو، تب اس کو ہم عبد کہتے ہیں، نہیں تو روحانی سفر خواب میں کوئی بھی انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، اور یہ اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ حیرت اس وقت ہے کہ جب ایک انسان پورے ہوش و حواس میں پوری دنیا کی سیر کرے، اور خواب میں کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں یاد رہتی ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر خواب کی بات تھی تو کئی سارے مناظر بعد میں آپ کو خواب میں دکھائے گئے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ خواب بھی ایک قسم کی وحی ہوا کرتی ہے، لیکن وہ چونکنے والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر بات ایسی تھی تو اہل مکہ جن کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے وہ اس کا انکار نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے آپ خواب میں گئے ہوں، لیکن آپ نے بعد میں وہ ساری نشانیاں ظاہر کی اور ان کی نشانیاں بتلائیں جو آپ کے ہوش میں جانے کا ثبوت دیتی ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے راتوں رات مسجد اقصیٰ کا سفر کیا ہے تو ذرا یہ بتلائیے مسجد اقصیٰ میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اللہ تعالیٰ نے سامنے اسکرین کی طرح سے چلا دیا، گنتا جا رہا ہوں کہ کتنی کھڑکی ہے، کتنے دروازے ہیں، کیا کیفیت ہے، ساری چیزیں میرے سامنے ہیں اور ان لوگوں کے سامنے بتلاتا جا رہا ہوں۔ اسی درمیان اہل مکہ کا ایک قافلہ چل رہا تھا، اس کا ایک اونٹ غائب ہو گیا تھا، کہاں پہنچا تھا، کہاں سے واپس آیا، راستے میں کسی کو خبر نہیں، لیکن چونکہ آپ جا رہے تھے آ رہے تھے، اس درمیان آپ نے کہا کہ فلانا ایک قبیلہ وہاں رکا ہوا تھا، اس کا ایک اونٹ فلاں جگہ گیا تھا، واپس رات میں آیا اور اس طرح سے وہ قافلہ مکہ کی طرف آیا۔ تب لوگوں نے کہا کہ شاید صحیح کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ جس کے دل میں مہر مار دے ہدایت نہیں مل سکتی ہے، توفیق نہیں مل پائی ان لوگوں کو، بہت کم لوگ ہوئے جن میں سے اسلام قبول کیے۔ تو یہ ہے اسراء اور معراج کا واقعہ۔ آیات کے اوپر بات کریں، کافی تفصیلات ہیں اس کے اندر۔ ان کے کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم یہ انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، چلاتا نہیں ہے۔ چلانا یا توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ قرآن پڑھیں، یہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور اسی سیدھے راستے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، کتاب رجسٹر ہوگا اور کہا جائے گا اقرا، کہ اپنی یہ کتاب پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک شہیدا، تم آج خود کی گواہی کے لیے کافی ہو، پڑھو اور اس کے بعد اپنا جواب دو کہ ہاں صحیح ہے یا غلط ہے، ٹک لگاتے ہوئے جاؤ، یہ تم خود اپنا فیصلہ آج کرو گے۔ ہر انسان سے کہا جائے گا لا قدر اللہ، اگر ہمارا وہ عمل جیسے ہماری سستیاں ہیں، وہ عمل اس لائق نہ ہوا کہ ہم اللہ کے اس حکم سے آگے بڑھتے ہوئے اللہ کے انعام کے مستحق نہ بنے، کیا ٹھکانہ ہے؟ اس کے لیے اللہ کے لیے اپنے اعمال کی درستگی کریں۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت چاہنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جو دنیا چاہتا ہے تھوڑا سا حصہ دیتا ہے، تھوڑا، پوری دنیا تو نہیں ملتی ہے، تھوڑا سا حصہ ملتا ہے، لیکن جو انسان آخرت چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے پیش کرے گا۔
اس کے بعد کچھ اخلاقی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس پر ابھی میں گفتگو نہیں کروں گا، بعد میں کسی اور موقع پر جب سورہ لقمان کا تذکرہ ہوگا یا سورہ احقاف کا جہاں والدین کے احکام کا ذکر ہے وہاں اس پر تفصیل گفتگو کریں گے۔ والدین کے ساتھ نافرمانی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کے لیے والدین کے ساتھ الجھے نہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ کون سی دعا یاد ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، معنی ہے اے ہمارے رب میرے والدین پر ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے مجھے پالنے میں میرے اوپر رحمت کے پھول نچھاور کیے تھے۔ واقعی یہ بڑا مرحلہ عجیب ہے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، مرنے کے بعد بھی ان کے لیے آپ کو دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ دعا آپ کی ان تک پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا خرچ کرنے میں نہ تو آپ کنجوسی کریں، بخیلی کریں، اور نہ اتنا زیادہ کھول دیں کہ تھوڑے ہی دیر کے بعد آپ کنگال ہو جائیں، بیچ بیچ کی راہ اختیار کریں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد کہا یتیموں کا مال نہ کھاؤ، نفس کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، زنا اور اس کے قریب نہ جاؤ، اپنی اولاد کو نہ قتل کرو۔ اللہ تعالیٰ روزیاں دیتا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اس کے فیصلے پر راضی رہو۔ اور اسی طرح سے جب بزنس کے اندر ہو ناپ تول کے اندر برابری کا اختیار کرو، کسی ایسے بات پر گفتگو نہ کرو جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، جو چیز نہیں جانتے ہیں اس پر خاموش رہیں، بے فائدہ قسم کے بحث کے اندر نہ الجھیں، کیونکہ جیسی زبان آپ استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ سے پوچھے گا۔ ہر برائی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، ہر قسم کی برائی سے ایک انسان دور رہے۔ کچھ آیتیں اللہ رب العالمین وقت کے حساب سے دکھاتا ہے، کبھی چاند گرہن، سورج گرہن، یا جگہ جگہ زلزلے اور اس طرح سے بھوکمپ وغیرہ کا ماحول، یہ جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ غافل ہو گئے ہیں انہیں واپس لانے کے لیے اس قسم کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نشانیاں ظاہر کرتا رہتا ہے تاکہ بندے واپس ہو جائیں۔ اس کے بعد ابلیس اور ملائکہ کا ذکر ہوا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے، میری بات پر عمل کرنے والے ہوں گے، اس پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ لہٰذا ایک انسان کو اللہ کا بندہ بننا چاہیے، شیطان کا بندہ یا اس کی عبادت کرنے والا نہیں بننا چاہیے۔ قرآن مجید کے تعلق سے بڑی عجیب چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اہل مکہ کا رویہ۔ آج جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر ماننے سے انکار کرتے ہیں، تھوڑا سا لفظ دھیان سے سنیں گے کہ اہل مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کا انکار کیا تھا، اور ایک بڑی وجہ تھی کہ ایک انسان نبی ہو سکتا ہے۔ ان کے انکار کی ایک بڑی وجہ تھی کہ ایک انسان نبی ہوگا، نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ جو الگ الگ قسم کے ڈیمانڈ ان لوگوں نے رکھے ہیں، آپ پڑھیں گے ان کے اندر آیت نمبر 90، 91، 92، 93، 94، 95، 6 آیتیں آپ پڑھیں گے سورہ اسراء کی، جو آیتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈیمانڈ کے اوپر ذکر کرتی ہیں کہ اہل مکہ نے کیسے کیسے ڈیمانڈ کیے تھے، 90 سے لے کر کے 95 تک۔ یہ 6 آیتیں آپ دیکھیں گے کہ کسی نے کہا کہ ایک پہاڑ آپ کے لیے سونے کا خزانہ کیوں نہیں ہے، آپ کا گھر سونے کا کیوں نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، آپ کی جگہ پر فرشتہ اللہ نے کیوں نہیں بھیجا، کئی قسم کی باتیں۔ انہی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے انکار کی ایک وجہ تھی کہ ایک انسان ہمارے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے، رسول تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ اور آج ہم رسول تو مانتے ہیں لیکن انسان نہیں مانتے ہیں، انہوں فرشتے ہم کہتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ وہ نور تھے۔ صحیح ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے بات آئی تھی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے انسان بنایا گیا ہے، فرشتہ نہیں یا نور سے نہیں بنایا گیا ہوں۔ اور یہاں ان کے انکار کی ایک وجہ تھی۔ سورہ کہف کا آغاز ہوا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہف کہتے ہیں، غار دیکھیں ہیں آپ نے، گفا، پہاڑی کے اوپر تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے کچھ اندرونی حصے کے اندر، اس حصے کو آپ غالباً انگلش میں کیو کہتے ہیں یا کچھ الفاظ، تو یہ گفا ہے۔
کچھ نوجوان تھے، نوجوان امت کے ریڑھ ہوا کرتے ہیں، انہی سے جسم قائم رہتا ہے اور ٹوٹتا اور بکھرتا بھی ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی نوجوانوں کے اندر، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، دونوں سے معاشرہ بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ہدایت پر قائم رہے، حکومت وقت سے لڑے، جبکہ پورا سسٹم کفر اور شرک کے اوپر قائم تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی توحید اختیار کی اور اس سے کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا۔ بچانے کے لیے ایک گفا میں چھپے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 310 سال یا 310 سال سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی کیفیت میں رکھا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کا جسم پلٹتے ادھر ادھر کرتے رہتے تھے، لیکن دھوپ ان تک نہیں آنے دی تھی۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا، اور اس کے بعد دوبارہ جب ان کو زندہ کیا قریب 310 سال کے بعد لوگوں کے درمیان گئے تو دیکھا پوری دنیا ہی پلٹ گئی ہے۔ 300 سال 3 سال کے بعد ایک انسان واپس گھر آتا ہے تو گاؤں کا ماحول تھوڑا سا چینج نظر آتا ہے۔ یہ 300 سال ہے، 3 صدیاں ہیں، ساری چیزیں بیتی ہیں، کئی ساری حکومتیں آئی گئیں، حتیٰ کہ لوگ جب پہنچے تو ان کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کا سکہ تک نہیں پہچانتے تھے۔ جو چیز لینے گئے تھے کھانے پینے کی چیزیں، ان کا سکہ تک نہیں پہچاننے میں آ رہا، لیکن اتنا تھا کہ کافی پرانی چیز ہے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر کیا۔ کچھ تفصیلات انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہم تمام لوگوں کو دین قرآن کریم سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے، اس کے احکام سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کی توفیق بخشے۔ الہ العالمین ہماری لغزشوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمارے حسنات کو قبول فرمائے۔ امین قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔